واقعتاً خون جگر ہے، اور اس کو جتنا بھی آپ اس کتاب کی ورق گردانی کریں یا دل کے پھپھولے جتنے آپ پھوڑیں، یہ خون اور رشتہ ہے، اور اللہ کرے اس کی درد کی کچھ ٹیسیں آپ کو بھی اٹھیں، اللہ کرے یہ دل کی تکلیف آپ کو بھی ہو جائے، یہ آپ کا جگر بھی خون و خون ہو جائے کہ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ امام غزالی احیاء العلوم کے اندر نا کافی ساری چیزیں لکھتے ہیں، اس میں دل کی حرکت، دل کے متحرک ہونے پر کافی زور دیتے ہیں وہ، اور اقبال بھی یہی تو کہتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اس سے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ ہمارا مرض پرانا ہو گیا ہے، ہم مریضوں کی اولاد ہیں، خود بھی مریض ہیں، ہمارا وراثتی مرض بن گیا ہے ایک۔ تو بہرحال وہ جو شمع اور شاعر میں اقبال بار بار خود ہی شمع ہے اور خود ہی شاعر ہے، اور وہ اس پر وہاں تو وہ پھٹ گیا کہ مانا کہ تو بھی شمع ہے اور بننا چاہتا ہے، پر سنائے گا کسے، جگائے گا کسے؟ وہ تو مدت ہو گئی کہ لوگ سو گئے، وہ اٹھ گئے، پھر اسی مردہ پژمردہ نا امیدی اور پرا گندگی میں سے اقبال، اگر آپ پڑھ لیں وہاں کھول کے کہیں سے ابھی، تو اقبال نے ایسا اٹھا دیا، کوئی مذاق نہیں کیا ہے۔ تو وہ جو کہا نا کہ وہاں وہیں تو کہا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے۔ اب اس صبح کو دیکھنے کے لیے وہ فاران کی چوٹی سے جو نور پھوٹا، وہ ظفر علی خان نے بھی کہا تھا نا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، پلٹ گیا رخ ہوا کا اور ادھر سے ادھر ہو گیا۔ یہ کہنے کی حد تک نا بڑا آسان ہے، اور ہم نے بھی شاید اتنا ہی سمجھ کے، یا ہماری امت کا تو یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک معجزہ ہوا، ایک پھونکا مارا اور کچھ سے کچھ ہو گیا۔ اس کے پیچھے آپ حضور کی جد و جہد دیکھیں، حضور نے شیب ابی طالب کاٹا ہے، مکہ، پورا مکہ، طائف، اس سے میں نے محمد قطب الرحمہ سے زندہ تھے، 2 ملاقاتیں ہوئی، یہی امت کا رونا، یہی مسائل کہ ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، کیا کریں۔ انہوں نے ایک بات کہی اور میری ساری پھوک نکال دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ابھی تک تو تمہاری کسی تحریک اسلامی پر مکہ ہی نہیں گزرا، یہ جو تم عالمی تحریک اسلامی لیے پھر رہے ہو، مکہ کی بٹی میں سے تو تمہارا کوئی کارکن بھی نہیں گزرا۔ ذرا حضور اور حضور کے ساتھیوں کی جد و جہد اور ان کی مشکلات کو لائیں نا ذرا اس میں۔ آج کا دور جو ہے نا، میں وہاں نہیں کہہ سکتا، لیکن آج کا کیا، ہمیشہ کا ہی چیلنج ہمیشہ علم کا رہا ہے۔ علمی میدان پہلے مارا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ منسلک سارے میادین جو ہیں، ہم علمی طور پر بس وہ
کشتے ویراں والی کیفیت سے میں ہیں، ضروری ہے کہ وہ محنت، سادہ سے الفاظ میں ضروری محنت، پری ریکوزٹس جو ہیں اس کی طرف ذرا سکہ بند انداز میں چلنے کی کوئی سبیل کریں، الف با سے شروع کریں۔ الف با وہی ہے جو یہاں اس ادارے میں پڑھی گئی ہے۔ شخصیت سازی کا عمل بالکل ابتدا سے، ابتدائی تعلیم سے، اور پھر یقیناً یہاں کونسلنگ کرنے کے لیے ان جیسی شخصیات موجود ہیں۔ یہ جو موقع ہے عنفوان شباب کے بعد ڈاکٹر حمداللہ صاحب، یہ وہ ہوتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے دنیا کی قوموں میں یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہیں، پورے کے پورے بن گئے ہیں، اس میں سے گزار کر لوگ اپنے بچے یا بچوں کا ذہنی میلان متعین کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اس طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ موقع یہی 8ویں کے بعد 9ویں تقریباً اس کے برابر، یعنی وہ او لیول ہو یا 9ویں ہو یا کوئی بھی اور گریڈ ہو، یہی گریڈ ہوتا ہے جس میں طے کرتے ہیں کہ اس بچے کو کدھر جانا ہے، پھر اس کو جو ہے نا اس طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ضروریات، جو میں نے جس کا ذکر وہاں کیا ہے، جو قومی ترجیحات ہیں، اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے نا کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ تو ایک تو اگر ہم اپنے اداروں میں اس مرحلے پر اس کا اہتمام کر لیں، جیسے ہمارے کتنے ہی بچے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، MBBS ڈاکٹر، بلکہ پہلی پوزیشن نہیں، 8ویں میں پہلی پوزیشن، 10ویں میں، FSC میں، میڈیکل میں بھی پہلی پوزیشن لے کے بھی کہتے ہیں میرے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، میں میڈیکل نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا ذہن نہیں ہے۔ جیسے وہ ظلم ہے نا، ایسے ہی یہ بھی ظلم ہے کہ کوئی بچہ اگر انجینئرنگ کی سائڈ کا جو ہے نا وہ، یا میڈیکل کی سائڈ کا، ظاہر ذہن کی بنیادی دو قسمیں ہوتی ہیں، آرٹسٹک اور جو ہے نا وہ یہ جو ارتھمیٹک والا، میتھمیٹیکل، اور پھر آگے اس کا جائزہ لے کر اس کو اس کے مطابق چلانا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ ہم زبردستی ایک بچے کو، وہ سائنٹسٹ یا کسی اس طرف کا میلان تھا، اور ہم نے کہا پڑھ تو قدوری پڑھ اور وہ پڑھ اور فقہ میں جا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اپنی بنیادوں پر کمپرومائز کیے بغیر ضروری چیزیں تو ہم بہت آگے تک چلائیں۔ اور میں نے جو عرض کیا نا کہ اس کے لیے میرا یہ تھا کہ جیسے دارالاسلام یہاں بیٹھا ہے نا، تو اب اگر زیادہ نہیں تو 2 سے 3 آپ کے سب سینٹر بن سکتے ہیں، ایک لاہور میں، دوسرا سرگودا میں، تیسرا پنڈی میں، اور اس میں یہاں سے کسی ایک سینئر استاد یا کسی ایک، جیسے ہمارے بھائی ہیں، ایک مکان لے لیا جائے، ہاسپٹلوں میں بھی کرایہ دینے ہیں، وہاں بھی اس کو جو ہے نا وہ اس کو کسی طرح اس سب سینٹر کو اس سینٹر کے ساتھ جوڑ کے اپنی کیے کرائے کو ضائع نہ کریں، وہاں ان کی تربیت کا اور ان کے اس اپنے اصل کے ساتھ جڑے رہنے کا مسلسل انتظام ہو، ایون اسباق جو باقی رہتے ہیں ان کی تکمیل ہو، وہ اسے تخصص کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ جو کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کرے۔ تو یہ اس کی بنیاد پر میں واپس پھر آتا ہوں، سب سینٹر کا تو ایک آئیڈیا تھا، وہ کیا پروویژن ہو سکتی ہے، وہ بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ظاہر کچھ محدود ہی کیا جا سکتا ہے، اور آگے آہستہ آہستہ بڑھا جا سکتا ہے، شروع کر لیا جائے تو یہ یہاں جہاں فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس طرف لے کے جانا ہے وہ ہو جائے، اور پھر انٹرمیڈیٹ کے بعد ہم اس اگلے مرحلے پر ان کو اس طرف لے کر جائیں اور اس کی رکھوالی کریں، اس اپنے پروڈکٹ کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس اپنے پروڈکٹ کو اس کے حتمی نتیجے کے طور پر یا اپنی اصلی منزل تک اسے کم سے کم وہ پہنچائیں۔ یہ نہ ہو کہ جب ورگ و بار لانے اور پھل پھول نکالنے کے وہ تو وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے۔ اب جو ہے نا وہ ظاہر وہ ایک ینگ لیڈر آپ نے تیار کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں وہ ینگ سیگل کی طرح اسے اڑنا سکھائیں، لیکن اس کی نگرانی بھی رکھیں، اور اس کو یہی ہے کہ اس کو اپنی لیڈرشپ میں لے آئیں جس بھی لیول کی ہے۔ لیکن وہاں پر 2-3 چیزیں جو ضروری ہیں، مطلب ریسرچ ظاہر ہے ڈیفرنٹ فیلڈز ہو جائیں گے، یہ بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہاں آپ
3 فارن لینگویجز پڑھتے ہیں. یہ چھوٹی اپرچونٹی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب باہر سے پڑھ کے ہیں, دنیا بھر میں یہ انگلینڈ کے نظام تعلیم کے اندر بھی 9ویں 10ویں کے گریڈ کے اندر 2 فارن لینگویجز پڑھنی پڑتی ہیں انہیں کوئی نہ کوئی. اچھا, اب لینگویج از دا گیٹ وے, لینگویج از دا گیٹ وے آف دا نالج. جب تک آپ کو اس گیٹ وے یعنی آپ کو یہ نہیں آتی ہے تو آپ گویا فارسی نہیں آتی تو یہاں فارسی کی ساری پڑھی ہوئی کتابیں آپ نابلد ہیں ان سے, اپنی تاریخ سے نابلد ہیں. اسی کے مطلب وہاں میں ملیشیا میں تھا تو وہاں 2 سٹریمز تھیں. ملے زبان کو انگریزی میں بھی لکھا جاتا ہے اور عربی سٹائل میں بھی لکھا جاتا ہے. اب ایک مدرسہ سسٹم ہے, ایک ان کا اسکول سسٹم ہے. اسکول سسٹم میں انگریزی ہجوں سے لکھا جاتا ہے اور دوسرے میں, اور دونوں جو ہیں وہ آگے یونیورسٹی میں وہ مل سکتے ہیں, دونوں کو برابر داخلہ مل جاتا ہے. اچھا, لیکن یہ انہوں نے کوشش کی ان کے مدرسے نے کہ اس کو زندہ رکھا جائے. البتہ جیسے ترکی کو, ملیشیا کو, انڈونیشیا کو اور ایک اور ملک, اس میں ہمارا پاکستان بھی ان کے اس میں شامل تھا کہ رومن, ان کو نابلد کر دیا جائے. جیسے اسکرپٹ بدل جائے گا یہ ان کی تاریخ سے کٹ جائیں گے. آپ اپنی تاریخ سے جڑنے کا, ماضی اور مستقبل کے ساتھ رابطے کا بہت بہتر بنیاد لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کو 3 زبانیں آتی ہیں. ان کی اگر کوئی کمی بھی ہے نا تو اس کو پورا کریں, اس کو فنکشنل کی طرف چلے جائیں, اس کو اس میں کتاب میں پڑھنے کا اور کچھ پروڈیوس کرنے کا جو ہے نا وہ کام شروع کریں. ہاں, جن کی اس میں کمی ہے, مطلب میں تو بہت ساری جگہوں پر کہتا ہوں کہ بھئی لینگویج کا کچھ کرو. مطلب اب میں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ آپ اس میں کر رہے ہیں چائنا میں, تو چائنیز آتی کہ جی آتی ہے یا آ رہی ہے. دنیا میں کوئی بھی اگر آپ کو 1-2 زبانیں یا ایک آتی ہے نا تو اگر آپ کو اپرچونٹی ہو تو دوسری زبان سیکھنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اس کو ساری عمر اس میں لگانے کے ہمارے نظام نے تو ہمیں برباد کر کے رکھ دیا نا. اس نے کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں, کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم بخت, آتی ہے نہ جاتی ہے. تو وہ ہماری قوم کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے. بہرحال اس کو ایک اس کا دوسرا فیز بھی ہے. ہمارے ایک استاد کہتے ہوتے تھے انگریزی دے بکھے پہ جاؤ. سمجھ آئی کہ اس کو انگریزی کے ساتھ لڑ پڑو, اس کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائے, جیسی بھی آتی ہے اس کو لگے رہو, یہ آ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. انگریزی کے ساتھ عربی کے ساتھ مسئلہ ہے نا کہ کوئی اور ہو جائے گا. وہاں محتاط ہے, یہاں کوئی ضرورت نہیں محتاط ہونے کی. دنیا میں پتہ نہیں کتنی انگریزیاں ہیں, ہر قوم کی اپنی انگریزی, اور اب اس کو BBC نے بھی مان لیا, آپ کے گوگل پر بھی آ گئی. اس لیے اس سے تو جو ہے نا بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال لینگویج جو ہے نا اس پہ فوکس, اور باقی یہ کہ کرنے کو باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں, اور لیکن یہ کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, اپنے شجر اور اپنے تنے سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے مواقع پر. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پروفیسر لگ گئے تھے, تب بھی فون کر کے ملک صاحب سے پوچھتے تھے کہ ملک صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا. حتیٰ کہ مجھے کہنے لگے وہ نعت فلاں جو آپ نے پڑھی تھی, ایک دن مجھے کہنے, آپ شاید وہیں تھے, کہ وہ نعت تو یار بھیجو. میں نے لکھ بھیجی ان کو یا لکھوا دی, فون پہ پیٹی سیل فون ہوتا تھا. لیکن میں نے کہا جی مجھے تو اس نعت سے اختلاف ہے. لیکچرر تھا, یعنی کیا اختلاف ہے؟ نعت کے بول تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. میں پڑھ بھی اچھی لیتا تھا, ان کے کئی بچوں کو سکھائی بھی. تو مجھے کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جی مجھے اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ جیسے ہم یہاں جماعت بندی بنائے ہوئے ہیں, کوئی حضور کے عشق کا دعوے دار, کوئی فلاں چیز کا دعوے دار, تو وہاں بھی کیا ایسے ہی جو ہے نا وہ ہماری مرضی کے مطابق حضور فلاں کے ساتھ چلیں گے, فلاں کے ساتھ. او ہو, انہوں نے ایسی بات کہی, انہوں نے کہا یار تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی. بندہ اپنے پیراڈائم میں یا اپنے حالات سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن رہنما اور وہ جو شجر سایہ دار ہے جس تنے سے آپ کو جڑ کے رہنا ہے, وہ بڑی غنیمت ہوتا ہے. پروفیسر طاولہ چودھری بہت غنیمت ہے اللہ کے فضل سے. تو مجھے ملک صاحب نے, وہ ان کے ہمدم دیرینہ تھے, ملک محمد علی امان, کٹھے ہی کام کرتے رہے, تنظیم سازہ کے صوبہ پنجاب کے صدر تھے. مجھے کہنے لگے آپ نے حدیث نہیں پڑھی وہ؟ کون سی؟
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں جس سے اس کا رابطہ اور تعلق رہا ہوگا. تو ہمارا تعلق اور رابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہمارا جلوس ہی چلنا ہے وہاں, ہم نے انہی کے ساتھ جو ہے نا ہمارا حشر ہونا ہے, اور ہم نے جانا. میں نے کہا کمال ہے بھائی, اس طرح سے چیز کو اس کے ساتھ جوڑنا اور کرنا. تو بہرحال یہ شجرہ نسب, یہ روحانی سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے, اور یہ محبت کا سلسلہ ہے. میں اور بھی یہاں عرض کر دوں, چونکہ ظاہر ہے آپ بھی اسی طرح کے بیک گراؤنڈ سے ہیں جس طرح کہ میں بیک گراؤنڈ سے ہوں. مجھے استاد جی نے ایک اور بات کہی کہ دیکھو دو طرح کا عشق ہے, خاص طور پہ نعت خوان کے لیے, نعت پڑھنے والے کے لیے, اب تو ویسے سننے والے کے لیے بھی ہے. ایک عشق ہے یہاں سے اوپر اوپر کا, یہ گلے سے اوپر, یہ بڑا منافع بخش, پیسے بھی آئیں گے, واہ واہ بلے بلے بھی ہوگی. اور ایک عشق ہے یہاں سے نیچے والا, جو دل اور پورے جسم و جان اور آپ کی جو عمل سے عبارت ہے, جو جگر خون کر کے چشم دل پیدا کرنا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے عشق کرنا. وہ جو سعدا و سلیمہ ہے اقبال کی, اگر اقبال تو آپ پڑھتے رہتے ہیں, سلیمہ پڑھے نا, وہ اس کی سودا اور سلیمہ کون ہے, وہ اس کی محبوبہ کون ہے, وہ جس سے عشق کرتا ہے اقبال وہ کون ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک باز دور اور آپ کی ساری امت اور آپ کی امت کا سارا عروج. وہ سکلیہ پر جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسو روتا ہے اور کہتا ہے خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رلواؤں گا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاؤں ایک ایک انچ بھی دنیا میں کہیں لگے تو اس سے عشق کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, وہ اس کی سودا و سلیمہ ہے. اس درد کو اگر آپ اپنے نعت بنا کر اپنے رگ و پے میں اتار لیں گے تو یہ سلسلہ روحانی آپ کا انشاءاللہ العزیز بڑا منافع بخش, بہت دنیا و آخرت کے فائدے والا ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ جو چند چھوٹی باتیں ٹوٹی پھوٹی کہیں ہیں عمل کی توفیق دے. پروفیسر چائے پیئیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ذرا دیکھیں, کل ہم ادھر چلائیں. آپ تو رپورٹی کرتے ہی رہتے ہیں. بنا رہا ہوں کچھ جو اویلیبل ہے اس سے زمین حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دماغ میں مسلسل بنے چلا جا رہا ہے, پیسے مانگنے نہیں آتے, اور مانگ کے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کے اس میں ہوں. کئی تجاویز چل رہی ہیں. ڈاکٹر وسیم اختر صاحب اللہ کی رحمت کریں, ان کے ساتھ ایک بنا منصوبہ کو 4 ایکڑ کی ایک زمین تھی بہاولپور میں, تو اس پر بنا, چونکہ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی ایسے شہر کے قریب بنایا جائے. یہ دراصل ترکوں اور جرمن مسلمانوں کا ایک منصوبے کی گویا ایک ایکسٹینسو شکل ہے, اور یہ باقاعدہ پورا ایک سرکل کے طور پر چلتا ہے. اس میں وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: ادارہ, مسجد سینٹرڈ, زمین جس میں زراعت ہوتی ہے, اور وہ تمام جو اس وقت کی رذالتیں ضلالتیں یہودیوں نے ہماری کھانے والی جو جن سے اجناس ہیں ان میں بہت ساری انہوں نے یہ جس کو کاپی رائٹ کے نام پہ اور کیا کہہ رہے ہیں جی, وہ کون سی آ گئی ہیں آج کل جو اگتی نہیں دوبارہ, جی ہائیبرڈ, جی ایم اوز بھی ان کو کہتے ہیں. یہ جی ایم اوز کا انہوں نے ویٹرنری اور یعنی جانوروں اور پودوں دونوں کے اندر کر لیا ہے. تو اس میں ہمارے گویا دودھ دینے والے, گوشت دینے والے جانور, مرغیوں سے لے کر گائے بھینسوں بکریوں تک, وہ بھی اسی کا حصہ ہے. انہی کی کھاد سے اور انہی کی اس چیزوں سے وہاں زراعت ہوگی, اور اس زراعت سے جو کچھ ہوگا وہ طلبہ کھائیں گے تو اور پڑھیں گے. وہ بڑا بہترین منصوبہ ہے, لیکن بہرحال وہ جتنا بھی شروع ہو سکے, لیکن اس میں ضروری ہے کہ وہ کسی ایسی بڑے شہر کے قریب ہو
جہاں سے بچے اسپیشلائزیشن کے لیے جائیں دن میں ڈے اسکالر کے طور پر